بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ قابض فوجیوں نے بانڈی پورہ، پلوامہ، پونچھ اور دیگر اضلاع میں بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی۔ بھارتی فورسز اہلکار گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی بھی تلاشیاں لے رہے ہیں۔ بھارتی فوجی گھروں میں گھس کر بچوں اور خواتین سمیت اہل خانہ کو ہراساں اور قیمتی گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے چھاپوں کے دوران کئی نوجوانوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں بے گناہ نوجوانوں کا بے دریغ قتل عام مسلسل جاری ہے۔ قابض فوجیوں نے گزشتہ روز سری نگر اور اسلام آباد اضلاع میں 3 کشمیری نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف اکتوبر کے مہینے میں جعلی مقابلوں میں 9 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، جس سے 1989 سے لے کر اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 96,373 ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سری نگر میں آج دستی بم کے ایک دھماکے میں کم از کم 12 افراد زخمی ہو گئے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے صدر عمر عبداللہ نے ایک بیان میں ریاستی درجے کی بحالی کا اپنا مطالبہ دہرایا اور کہا ہے کہ جموں کشمیر کے براہ راست نئی دلی کے زیر انتظام علاقے کی حیثیت کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ممتاز عالم دین اور آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر میر وائس مولوی محمد یوسف شاہ کے صاحبزادے اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق کے چچا میر وائس مولوی محمد احمد شاہ مختصر علالت کے بعد اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ جامع مسجد بحریہ انقلاب اسلام آباد میں ادا کی گئی۔ مرحوم کی غائبانہ نماز جنازہ کل پیر کو جامع مسجد سری نگر میں ادا کی جائے گی۔